یہ کام کرنے کے. کوئی ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے جو اسپین کی زبان سیکھ جائے اور وہاں جا کر پڑھ جائیں کہ اس قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. آسٹریلیا میں چلے جائیں، وہاں کی زبان سیکھ لیں کہ ان لوگوں کو مسلمان کرنا، ان لوگوں میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور یہ چیزیں کرنی. ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ایسے ہیں جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھیں، مگر رکاوٹ کیا ہے؟ لینگویج بیریئر. وہ نہیں سمجھ پاتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز ہے. اور پھر مسلمانوں کے عملی حالات جو انہوں نے دیکھے ہیں تو اور گھبرا گئے. مسلمانوں کا نام کچھ کا کچھ ہو گیا. ہندوستان میں مسلمانوں کو ترک کہتے تھے، اب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ترکی کے واسطے سے اسلام آیا تھا نا. آسٹریلیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کے لیے کیمل کا لفظ یوز کرتے تھے کیونکہ اونٹ لے گئے تھے پٹھان، کراچی سے جہاز پہ بک کرا کے اونٹ پٹھان لے گئے وہاں. یہ بھی عجیب قوم ہے پٹھانوں کی. دنیا کا مشکل سے مشکل کام ان اللہ کے بندوں کو مل جائے بالکل پانی کر دیتے ہیں. کام کرنا ہے آخر. یہاں تک کہ ابراہ بیت اللہ کو جب گرانے گیا تو اس میں بھی پٹھان شامل تھے. تاریخ فرشتہ کے مصنف نے لکھا ہے، تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں بھی پٹھان مل جائیں گے. بیت اللہ کو گرانے بھی چلے گئے. اللہ نے جب ہدایت دی تو پٹھانوں نے کام بھی اتنے ہی کیے. تو وہ اونٹ یہاں سے وہاں لے گیا آسٹریلیا 1890 کے قریب. تو لوگوں نے وہاں مسلمانوں کو کیمل کہنا شروع کیا کہ یہ وہ اونٹ ہے. تو یہ درد تڑپ تھی کہ کسی طرح اسلام پہنچے. اب معاش کی فکر ہے، معاش کا پہلو الگ اپنی جگہ پہ مسلم، لیکن ہر ایک مسلمان جو اس دنیا میں آتا ہے نا، اس کی ایک حیثیت مبلغ کی بھی ہوتی ہے. لوگ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا یہ مسلمان ہے، مسلمان کی عادتیں کیا ہیں. اپنی اس حیثیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ پیغام پہنچانا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ان کی امت کی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک وہ محنت کر سکتے ہیں، پیغام پہنچا سکتے ہیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں. اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہو، وہ نہ مسلمانوں نہ صحیح، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے بس نرمی پیدا ہو جائے، مسلمان ان کے ظلم سے محفوظ ہو جائیں. یہ بڑی اچیومنٹ کہ مسلمانوں کا موقف وہ انصاف سے سننے لگیں اور انصاف پہ بھی آ جائیں نا، یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ آگے والے لوگ لے لیں گے، مگر یہ کام کرنے کا. اور مسلمان بیچارے کیا کریں، ان کی تو اپنی نسلیں اب اسلام سے پھر رہی ہیں، یہ کہاں تک کریں گے. لیکن توجہ کریں تو پھر ہو سکتا ہے. اگر اس میں مان لیا جائے کہ ماں کی جو بات تھی کہ 4 احکامات ہیں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو ضرور پہنچا دیں، تو پہلا حکم ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ ہے، قل یا اہل الکتاب، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تم کسی راہ پر نہیں ہو، کسی دین پر نہیں ہو، کسی صحیح حق کی چیز پر نہیں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تقیم التورات، تم تورات کو جب تک کہ قائم نہ کرو، والانجیل، اور جب تک کہ تم انجیل کو قائم نہ کرو، وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ بھی تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم پر. کیا چیز نازل کی گئی؟ قرآن، یا وہی چیز جو پہلے ہوا نا کہ وہی خفی حدیث. اور تیسری چیز مفسرین کہتے ہیں اجتہاد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس اجتہاد کو اللہ نے کینسل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا یہ اجتہاد درست نہیں ہے. وہ سارے اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ وہ بھی شریعت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر، کسی رائے حق پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر نہ عمل کرو.
یہ پہلا حکم ہے کہ آپ پہنچا دیں ان لوگوں تک کہ اب دنیا میں ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی ہے. اور پھر وہی بات فرمائی ہے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ آیت ابھی گزری ہے نا؟ کہاں تھی یہ آیت؟ 64 میں دیکھا. پھر وہی بات آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو چیز آپ پہ اللہ نے نازل کی ہے اس کو سن کر بہت سوں کو یہ شرارت اور انکار بڑھ جائے گا، لیکن آپ صاف کھلے لفظوں میں کہہ دیں کہ دیکھو تم کچھ نہیں ہو کسی راہ پر جب تک کہ تم تورات، انجیل اور میری بات نہ مانو. اور اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے اتباع کے بغیر کوئی بھی کمال معتبر نہیں. اللہ نے ان کو کہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہ تم کچھ نہیں ہو جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو تو مسلمان وہ تو بدرجہ اولا کچھ نہیں. اس لیے جو لوگ شریعت کی پیروی نہیں کرتے اور اچھے خواب اور بزرگوں کے قصے اور باپ دادا کی وراثت اس پہ تکیہ کیے رہتے ہیں، ان سب کو سوچنا چاہیے اللہ نے اہل کتاب کو ایک بات میں اڑا دیا ہے اور فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان تک پہنچا دیں کہ جب تک تم میری مان کے نہیں چلو گے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ قرآن، یہ حدیث، یا آپ کا اجتہاد، یہ سب چیزیں ان کی سرکشی اور ان کے انکار میں اضافہ کریں گی. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. سو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسوس نہ کھائیے اس قوم پر جو منکر ہے. افسوس ایک تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو طبعاً ہو، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ پیغام پہنچایا، دین کے لیے محنت کی، یہ مانے نہیں، یہ تو تھا، اس کی نفی نہیں. نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی حد سے زیادہ افسوس. آپ اپنی جان کو گھلائیے نہیں. ایک جگہ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں ہے اللہ تعالیٰ نے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ مانتے نہیں؟ ایک جگہ فرمایا وقیل ہی یا رب، اور آپ کا بار بار کہنا کہ میرے پروردگار لوگ نہیں مانتے، اے میرے اللہ لوگ میری بات نہیں سنتے، اس بار بار کہنے کی قسم ہے آپ نہ ایسے اپنے دل کو جلائیں. یہاں بھی وہی ہے کہ آپ نے صاف بات ان تک پہنچانی ہے. اور دیکھ لیں یہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے ان میں جلاپا پیدا ہوگا، حسد، اور ان کی سرکشی اور کفر اور شرارت بڑھ جائے گی. مگر آپ افسوس نہ کیجیے. سو اس کے نتیجے میں لا تأسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں پر آپ بالکل فکر نہ کریں، بالکل رنج نہ اٹھائیں. اور یہی چیز آگے چل کے آتی ہے سورہ ہود میں، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے کہ جب اپنی قوموں سے پھرے ہٹے تو انہوں نے کہا کیسے دل جلائیں اس قوم پہ جس قوم کو ہم نے سب کچھ پہنچا دیا تھا اور ہماری نہیں مانی. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والصابئون، اور وہ جو صابی ہوئے. یہ آیت پہلے پارے میں آئی تھی اور اس کی تشریح تو اسی وقت گزر گئی تھی. اور اس آیت پر اس میں پہلے تو صابی کو دیکھ لیجئے. یہ صابی دو طرح کے تھے. ایک صابی وہ تھے جساس رازی رحمت اللہ علیہ نے اس تشریح کو لکھا ہے. صابیوں کے متعلق کہ یہ کون لوگ تھے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جہاں کے بھی صابی ہیں دنیا بھر کے، کسی سے بھی نکاح جائز نہیں اور کسی کا ذبیحہ جائز نہیں. انہوں نے تو بات ایسے مکمل کر دی. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صابیوں میں فرق کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جو صابی کسکر ایک جگہ تھی اور بتائے عراق میں، فرماتے تھے کہ یہ لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. اور عراق تو وطن تھا حضرت کا بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوفہ.
اور وہ کہتے تھے کہ یہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیس علیہ السلام، ان کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ رسالت بھی ہے اور آسمان سے کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے کہ ان کا دین عیسائیوں سے مشابہ ہے، عیسائیت سے ملتا جلتا ان کا دین ہے، اور یہ فرماتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام کو زیادہ مانتے تھے، جان دا بیپٹسٹ ان کے یہ پیروکار تھے، تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ جن صحابیوں کا یہ عقیدہ ہو وہ اہل کتاب میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے ہوں اور اسی طرح نبوت کے، رسالت کے، ان چیزوں کے اور آسمانی کتابوں کے قائل ہوں، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے۔ اب بھی دنیا میں اگر کہیں یہ مل جائیں تو یہ لوگ، ان کا ذبیحہ درست ہو جائے گا اور ان کی عورتوں سے نکاح بھی درست ہوگا، بشرطے کہ یہ اس چیز پر اب تک قائم ہوں۔ عراق میں کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اب بھی ہیں۔ عراق کے سفر میں کوشش کی تھی کہ کسی سے ملاقات ہو، مگر ہوئی نہیں۔ دوسری صحابیوں کی قسم وہ تھی جو حران میں رہتے تھے، اور حران وہ زرخیز علاقہ ہے جہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی۔ حرانی جو انہیں کہتے ہیں یہ حران کے تھے، اور کرد تھے نا، تو کردوں میں تو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو کرد تھے، شیخ بھی کرد تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حران والے جو صحابی تھے یہ کسی چیز کو نہیں مانتے تھے، نہ آسمانی کتابوں کو، نہ نبوت کے سلسلے کو، نہ کسی اور چیز کو۔ اس لیے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہیں کافر ہی قرار دیا ہے، ان کا نکاح اور ذبیحہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ صابی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، والنصارى اور نصارہ ہوں، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن۔ اس آیت پر بڑا اشکال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو نہیں مانتا، اگر وہ ایمان باللہ اور آخرت اور عمل صالح تین چیزوں کا قائل ہے تو وہ آدمی بخشا ہوا ہے۔ اس اشکال کا تفصیلی جواب یاد ہے، پہلے بارے میں ہو گیا تھا، وہاں دے دیا تھا۔ آگے چلتے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لے لیا۔ یہ بھی کئی بار گزر چکا کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد لیا اپنی توحید کا، وحدانیت کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پکا وعدہ ان سے لے لیا تھا، وَأَرْسَلْنَا، اور ہم نے نازل کیے، الیہم، ان کی طرف، رسولا، کئی ایک رسول بھیجے۔ کلما، جب بھی، جاءہم رسول، ان کے پاس کوئی رسول ہمارے آئے، بما لا تہویٰ، جو نہیں اچھے لگے، انفسہم، ان کے اپنے جی کو، ان کی اپنی خواہش کو، ہوا، اندر کی خواہش، انہیں وہ اچھے نہیں لگے، ففریقاً کذبوا، تو کتوں کو ہی جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کتوں کا خون کرنے لگے، کتنوں کو جان سے انہوں نے محروم کر دیا۔ یہ آیت بھی پہلے کئی بار گزر چکی۔ وحسبوا، اور انہوں نے خیال کر لیا۔ یہ ہے چیز سمجھنے کی۔ اللہ نے فرمایا وحسبوا، اور انہوں نے اس گناہ کے باوجود خیال کیا کہ اللہ تکون فتنۃ، کہ یہ کوئی سزائی اللہ نہیں دے رہا۔ دیکھا، جب گناہ انسان سے زیادہ ہونے لگے نا، اور خدا کی گرفت نہ ہو، خدا کی پکڑ نہ ہو، تو کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں، اللہ کچھ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے فرمایا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ کوئی سزا ملتی ہی نہیں۔ ایک ترجمہ، وَحَسِبُوا، اور انہوں نے خیال کیا کہ اللہ تَكُونَ فِتْنَةٌ، کوئی خرابی ہوگی ہی نہیں، جو مرضی کرتے جاؤ، خدا کی عنایات ہی ہیں، مہربانیاں ہی ہیں، خدا نے نہیں پوچھنا۔ فَعَمُوا، سو اندھے ہو گئے، اللہ نے دل کے جو نور تھا ان سے چھین لیا، یہ ان کا حال ہو گیا۔
اور جب آدمی کثرت سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے نا، تو جتنا گناہ کرتا ہے نیکی کی استعداد اتنی کمزور پڑتی چلی جاتی ہے. جتنا بھی، یہ اصول اور قاعدے کی بات ہے کہ انسان جتنی خدا کی نافرمانی کرے گا، حیا کم ہوتی جائے گی نا، حجاب کھلتا چلا جائے گا، تو آخر پہ جا کر کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ آدمی کی استعداد باطل ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت میں نیکی کو قبول کرنے کا کوئی جذبہ ہی نہیں رہتا. یہ جو دل ہے نا انسان کا، یہ بالکل ایسے سمجھو جیسے یہ اسفنج ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسفنج. بس دل ایسے ہی ہوتا ہے، فتنے آتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غودن غودن، تنکا تنکا، ایک قطرہ آزمائش کا اس دل پہ آتا رہتا ہے، اور جو دل اسے قبول کرتا ہے، جذب کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا بس پھر وہ ہوتے ہوتے اتنا گناہگار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. اس دل کی صحیح مثال یہ اسپنج ہے کہ ایک ایک قطرہ گناہ کا گرتے 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 ایک دن اس گناہ کے پانی سے اتنا بھر جاتا ہے کہ اب اسے نچوڑو تو سوائے گندے اور خراب گناہوں کے پانی کے اور کوئی چیز پہ نہیں آتی. اور یہاں تک کہ یہ پاک چیزوں کو قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے، دل اتنا برا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل پہ آزمائشیں آتی رہیں گی، غودن غودن، جیسے تنکے ہوتے ہیں، ایک ایک تنکا کر کے. گھر سے نکلے آزمائش شروع ہو گئی، گھر میں بیٹھے آزمائش شروع ہو گئی. کس کس چیز کا آدمی مقابلہ کرے؟ یہ آزمائش، یہ آزمائش. اپنی زبان کو بچائے، آنکھوں کو بچائے، اور اسی طرح اپنے دماغ کی حفاظت کرے، دل کی کرے، کان کی حفاظت کرے. یہ سب فتنے آتے ہیں، اور آدمی جہاں ڈھیلا پڑا اور اپنے دل کو چھوڑ دیا، ان کو فتنوں کو قبول کر لے، اور اوپر سے یہ سمجھے کہ مجھے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے ہونا کیا ہے؟ فاہمو، اللہ نے فرمایا ہے اندھے ہو جاتے ہیں، وسمو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہے یہ بہرے بھی ہو جاتے ہیں. حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا گناہ ان سے ہوا اور انہوں نے سوچا یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ثم تاب اللہ، پھر اللہ متوجہ ہوا ان کی طرف، علیہم، ان پر، اور اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا. اللہ نے اس دل کا جو سپنج تھا اسے دھو کے پھر دے دیا کہ اچھا چلو تمہیں معاف کرتے ہیں، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں اور تم اب ٹھیک ہو جاؤ. ثم عموا وصموا، پھر یہ لوگ اندھے ہوئے، پھر یہ لوگ بہرے ہوئے. کثیر منہم، اور ان میں بہت سے ایسے ہیں جو اسی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو چیزیں تم کر رہے. توبہ کی توفیق ہو گئی، دل کی حالت ٹھیک ہو گئی. دل کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد پھر خدا کی نافرمانی اور کفر کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالی کے ہاں بڑی غیرت ہے، ہدایت اتنی آسانیوں سے نہیں مل جایا کرتی. پھر توبہ کرتے نا، ایک بار توبہ قبول ہو گئی، پھر وہی حرکتیں، پھر وہی چیزیں. پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود پھر اسے اپنانا اپنے اختیار اور ارادے سے بڑا منحوس دن اور وہ گھڑی ہوتی ہے جب اللہ کی نافرمانی انسان کرنے لگے. تو ارشاد فرمایا کہ پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے. جتنے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں استعداد اتنی باطل ہوتی چلی جاتی ہے، آدمی میں نیکی کو قبول کرنے کا جذبہ کم پڑتا چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی اپنے پہ اعتبار نہ کرے. جب گناہ ہو جائے جبھی اللہ سے معافی مانگ لے، جب گناہ ہو جائے تبھی نیکی کر لے. جیسا گناہ اتنی اچھی نیکی کر لے تاکہ یہ اثرات محو ہوتے چلے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دوبارہ توبہ کا ذکر نہیں کیا. ثم عموا وصموا، اللہ نے کہا ہے پھر وہ اندھے ہوئے اور بہرے ہوئے. کثیر منہم، اور بہت سے ان میں ایسے ہی ہیں کہ اللہ نے ہدایت کی راہ دے دی اور خدا نے بتایا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی.
آسمان سے بحر الکاہل بھی برسنے لگے نا، یہ اوقیانوس اور یہ جو آپ بڑے سمندر دیکھتے ہیں، اور ایک آدمی اپنے دل کا پیالہ الٹا رکھ دے تو سارا سمندر بھی برس جائے، اس کے دل میں ہدایت نہیں آتی، کیونکہ پیالے کا منہ اوپر کی طرف نہیں، اس نے نیچے کی طرف کر دی۔ بس ایسے ہی ہے، جب طلب ہوتی ہے انسان میں اور اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے تو پھر یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، اور جب طلب ہی نہ رہے، ہو بھی سب کچھ، اس کے باوجود طلب نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، پھر اس انسان نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ تڑپ مر جاتی ہے جب اپنی استعداد کو آدمی خود برباد کر لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے دل میں جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہی ختم ہو جائے۔ یہ چیز ارشاد فرمائیے کہ انہوں نے اتنا گناہ کر لیا کہ اندھے ہو گئے، مگر انہوں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اسی لیے لفظ یہ آیا آغاز میں، حسبوا اللہ تکون فتنۃ، انہوں نے سوچا یہ کون سی آزمائش ہے، ایک ترجمہ، اور انہوں نے سوچا دوسری بات یہ کون سی سزا ہے، حسبوا اللہ تکون فتنۃ، انہوں نے سوچا یہ تو کوئی سزا ہی ہمیں نہیں مل رہی، گناہ کرتے چلے جاؤ، حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ جو گناہوں پہ خدا نے چھوڑ دیا ہے یہ بھی تو ایک سزا ہی ہے، اللہ نے جو گھر سے نکال دیا یہ بھی تو ایک سزا ہی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اور بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ، کہ اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم، وہی ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مریم کے بیٹے، بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہوئے۔ قرآن نے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے، 4 طرح کے۔ اب اسی صورت کو دیکھیے 12 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے انہی کے متعلق کیا کہا ہے۔ اسی سورہ مائدہ کی 12 نمبر آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا انصاف، اور قرآن کس طرح ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جیسے یعنی ہیرے کی طرح نازل ہوتا ہے۔ اسی میں 12ویں آیت آپ دیکھیں گے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں، 1 منٹ، 17 جی یہ بھی ہے، اس سے پہلے ایک جگہ آیا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، وہ آیت دیکھ رہے ہیں، یہ 14 نمبر آیت، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو نصارہ، یہ دعویٰ تھا نا ان کا کہ ہم عیسائی نصرانی ہیں، اس کو اللہ نے الگ کر دیا۔ ایک دوسری چیز یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 17 میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، اور بلا شبہ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالی کے متعلق۔ یہاں اللہ نے نصرانیت کا ذکر نہیں کیا بلکہ بتایا ہے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ عیسائیوں میں خود فرقے تھے، کچھ اس چیز کے قائل تھے کچھ نہیں تھے، تو اللہ نے انصاف کیا ان کے ساتھ کہ جو کہتا ہے اس چیز کو وہ کافر ہے، جو نہیں کہتا اور صرف یہ کہتا ہے کہ ہم نصرانی ہیں تو وہ لوگ الگ ہیں۔ اور اس وقت میں ان کے فرقے کچھ ایسے تھے جو توحید کے قائل تھے، اگرچہ اب نہیں رہے۔ اب تو مسیحیت جو ہے وہ شرک کے مترادف ایک چیز بن گئی، لیکن اس زمانے میں ایسے تھا، اللہ نے بتایا ممکن ہے اب بھی کچھ عیسائی ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانتے ہوں انڈیویجل لیول پہ، تو وہ اس حکم میں تھوڑے ہی آ جائیں گے۔ دوسری جگہ یہ فرما دی بات۔ تیسرا مقام یہی ہے، یہ جو آیت ہے نا اس میں دیکھیے کھلا ہوا شرک ان کا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، بلا شک و شبہ کافر ہوئے جنہوں نے یہ بیہودہ بات کہی۔ اور چوتھا مقام بھی اسی صورت میں دیکھ لیجئے
یہاں سے آیت نمبر اس سے اگلی جو ہے نا 73 نمبر آیت، لقد کفر الذین قالوا، اللہ نے کہا بلا شبہ وہ کافر ہوئے لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے ایک۔ تو الگ الگ کر دیا کہ جو تثلیث کے قائل ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو عین اللہ اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام میں فرق نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں، اور جو نصارہ ہیں وہ شعبہ ایک الگ ہے۔ تو قرآن سب کو علیحدہ علیحدہ کیٹیگرائز کرتا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا، یہ آیت پہلے بھی گزری ہے، لقد کفر الذین قالوا، بلا شک و شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کیا بات کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم، وہ وہی ہے مریم کے بیٹے جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، الیاذ باللہ، لا الہ الا اللہ۔ وقال المسیح، اور مسیح بولے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نے کہا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واعظ ہے جو خدا نے نقل کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے انہوں نے تو یہ پیغام دنیا کو دیا تھا، انہو بلا شبہ من یشرک باللہ، انہو، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بلا شبہ ہو اللہ نے مقرر کیا ہے، انہو یعنی اس نے یہ بات کہی ہے اللہ نے، من یشرک باللہ، جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ کسی کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سو حرام کی اللہ نے اس پر جنت، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ جملہ کس کا ہے؟ دونوں طرف مفسرین گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جملہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، انہوں نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو یہ پیغام دیا، اور بعض کہتے ہیں کہ بس اتنا ٹکڑا ہے، مسیح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور آگے اللہ نے اپنی بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہو من یشرک باللہ، اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ جو کوئی اس کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کی، وماواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کوئی عمل صالح کا یہاں ذکر نہیں کیا نا، صرف یہ کہا ہے کہ جس کا عقیدہ درست ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ مجرد صرف ایمان بھی انشاءاللہ قیامت میں کام آ جائے گا، اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو کہتے ہیں جی بس ہمارا کیا، ہم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں نا، ہم کوئی اصلی مسلمان تھوڑے ہی ہیں۔ ارے کہ جو عقیدہ ہے نا توحید کا اور اسلام کا، شکر کرو اس پہ بھی موت آ جائے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے، کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ ترمذی میں ایک روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نہیں بھرے گی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ایمان والوں کو اس سے نکالو اور اس کے عوض میں ایک ایک کافر کو ڈالتے چلے جاؤ۔ تو حدیث کی بڑی شرح ہے، ایک صاحب کو ایسے ہی خام خواہ حدیث پہ اعتراض تھا، تو انہوں نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی جی، وہ اس کافر کا کیا قصور ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا اور مومن کو بچا لیا، اس نے کون سے کس چیز کا کریڈٹ اسے ملا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا، ہم نے کہا بھائی فرض کر لو قیامت میں یہ معاملہ پیش آ ہی جائے اور کہہ دیں اللہ تعالی ہمارے متعلق کہ اس کو جہنم سے علیاذ باللہ نکال لو اور اس کی جگہ لینن کو، سٹالن کو کسی کو پھینک دو، ہم تو شکر کریں گے باری تعالیٰ کا کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیری مہربانی۔ اور تم سے جب کہیں تو تم پہلے ہی اللہ سے کہنا کہ اللہ آخر اس نے کیا قصور کیا ہے، کیوں سے ڈال رہے ہیں اور ہمیں کیوں جنت میں بھیج رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے، شکر کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی علت اور ہر چیز کی وجہ تھوڑی ہی سمجھ میں آ سکتی، عقل محدود ہے اور نبوت بہت بڑا مقام ہے، لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔
اس لیے محض اس پہ کہا ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ تو بھائی غنیمت ہے مسلمانوں کے ہاں جو پیدا ہو گئے اور اسی اسلام پہ موت آ جائے۔ ہونی تو مومن کی موت واقعی ایسی ہونی چاہیے شاندار، لیکن فرض کر لو جتنا بھی گناہ گار ہے اگر خدا کی توحید کا عقیدہ محفوظ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا عقیدہ محفوظ ہے، خلافت راشدہ کو مانتا ہے، تقدیر کا قائل ہے، قیامت کا قائل ہے، اعمال میں جتنا بھی گیا گزرا ہے نا، یہ عقیدہ اسے ایک دن نفع پہنچا کر رہے گا، ٹھیک ایسے ہی جیسے کافر کو اس کا کفر ایک دن نقصان پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے یہاں پر کسی عمل کا ذکر نہیں کیا، یہ فرمایا ہے کہ مقرر کر دیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ جو اللہ کے ساتھ توحید کا قائل ہوگا جنت اس کے لیے اللہ کے ہاں سے، اللہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اسے عنایت کریں گے، بندہ کیا اور اس کے اعمال کیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جو مشرک ہے تو مومن کا ٹھکانہ جنت، اس سے نتیجہ نکل آیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور کوئی نہیں ہے جو گناہگاروں کی مدد کرے۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یا کوئی بھی کسی کو بھی شریک ٹھہرائے، قیامت کے دن کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، شفاعت ہوگی تو اہل حق میں ہوگی۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ خود قائل تھے نا اس بات کے کہ اللہ کے ہاں چھوٹ ہو جائے گی، فلاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھڑا لیں گے، فلاں اللہ کا نیک بندہ آ جائے گا، فلاں سزاب کو دفع کر دیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی یہودی عیسائی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا ہے قیامت میں کوئی گناہ گاروں کی مدد کرنے والا نہیں، بالکل یہ چیز وہاں پر تمہیں پیش ہی نہیں آ سکتی، کوئی تمہاری مدد کرے گا نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، اور بلا شبہ کافر ہوئے وہ لوگ بھی جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالی تین میں سے ایک حضرت مسیح علیہ السلام، ایک ان کی والدہ، ان دو کو خدا کا شریک بنا دیا، اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک سیدنا مسیح علیہ السلام۔ یہ بھی تو فرقے ہیں نا کہ یہ ٹرینٹی، جو بھی اس کے قائل ہوئے تثلیث کے، اللہ نے فرمایا ہے بلا شبہ وہ کافر ہیں، اور یہ جملہ ان کا، یہ ان کا کہنا، خدا نے کہا ہے بالکل یہ کفر کا جملہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے اس عذاب سے، شرک سے۔ وما من الہ، اور بندگی کسی کی نہیں ہے، الا مگر الہ واحد، اکیلا ایک معبود۔ اس جملے کو دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وما من الہ، لوگوں کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی خدا ہے ہی نہیں، الا مگر الہ واحد، جو بھی خدا ہوگا ایک ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے الہ ہے، فرمایا سرے سے کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک ہی نہ ہو۔ اور اس سے آگے بات یہ ہے کہ چونکہ اللہ ہے تو وہ ایک ہی ہے، مگر اللہ تعالی نے فرمایا سرے سے اس کائنات میں کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایک نہ ہو۔ یعنی تم جو تثلیث کے قائل ہو تین کے، تو تم بھی ایک ہی پہ آ جاؤ، ایک ہی کو مانو، ایک کے علاوہ خدا نہیں ہو سکتے تین۔ ایسا خدا جو ایک سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور ایک بھی وہ نہیں ہے جو فگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یکتا اپنی ذات میں اور صفات میں۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے، مگر ایک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو دو کا آدھا ایک ہے، بلکہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات میں لا شریک ماننا چاہیے، یعنی کوئی بھی اس کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ۔ یہ ہے، اس لیے یہاں پر
یہ جو الفاظ ہیں نا، اس کا ترجمہ ذرا سا احتیاط سے ہوگا کہ وما من الہ، اور کسی کو بندگی نہیں، کسی کی خدائی نہیں ہو سکتی، الا الہ واحد، مگر ہمیشہ ایک ہی معبود ہوگا۔ تو چونکہ اللہ کے علاوہ معبود ہے ہی کوئی نہیں، لہذا وہ ایک ہی ہے۔ یہاں ترجمہ کیا ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ یہ احتیاط ہے کسی میں؟ یعنی جب بھی خدا ہوگا ایک ہی ہوگا، یہی صحیح ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، جو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ ما من الہ، کوئی خدا نہیں ہے، الا الہ واحد، سوائے اللہ کے۔ تو یہ بات نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ سوائے ایک معبود کے، یعنی جہاں بھی جس کو بھی تم معبود مانتے ہو، دو اور تین کی بات نہیں، ایک ہی کو ماننا پڑے گا، وگرنہ نہ عقلاً یہ بات صحیح ہے اور نہ ویسے۔ وَإِلَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر نہ باز آئے، نہ چھوڑیں گے اس کو، اما یقولون، جو کچھ یہ بات کہتے ہیں، اگر اس بات کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی توحید پر نہیں آئیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لَيَمَسَّنَّ، ضرور چھوئے گا، ضرور پہنچے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ منکر ہیں، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دکھ کی مار ہم انہیں ضرور دیں گے۔ صریح کفر ہیں، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو باز آ جاؤ، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو جو کچھ تم کہتے ہو نا، اس کی وجہ سے خدا کا دکھ کی مار تمہیں پڑے گی۔ الذین کفروا لیمسن الذین کفروا منہم، ان میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ من جو ہے نا وہ سے کے معنی میں، یعنی بعض ان میں سے ایسے ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی یہ کہتا ہے، تسلیس کا قائل ہے، اسے ہم عذاب دیں گے، اور جو نہیں قائل اسے نہیں ملے گا۔ یہ عدل کی بات ہے۔ اسی لیے یہ جو من پہلے آیا تھا نا، لقد کفر الذین کے بعد وما من الہ، یہ من جو تھا، اس من کو اہل عرب، اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ استغراق کے لیے، کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا الہ واحد، مگر جب بھی ہوگا ایک ہی خدا ہے، اور وہ حقیقتاً تعالی شان ہوئے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور یہ جو کچھ عقیدہ ان کا تسلیس کا ہے، اگر اس کو نہیں چھوڑیں گے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو کافر ہیں، ان میں سے اگر جو بھی اس کے عقیدے کے قائل ہیں اور لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے، انہیں دکھ کی مار پڑے گی۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے سامنے؟ دیکھا، اللہ کی غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا ہے تسلیس اور کس عقیدے سے، اور اللہ اتنا مہربان ہے، کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے کیوں نہیں استغفار کرتے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے؟ اتنی سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ واللہ غفور، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، بار بار مہربانی کرنے والا ہے۔ شرک کیا ہے تو بھی باز آ جاؤ، ہمیں مان جاؤ، ہم معاف کر دیں گے۔ باز آ، شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے کہا توبہ کر لے، اور توبہ کر لے، ہر آنچے ہستی باز آ، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے توبہ کر لے۔ کافرو گبرو بت پرستو باز آ، کافر ہو گئے ہو، بتوں کو پوجا کرتے ہو، کچھ کرتے ہو، بس توبہ کر لو۔ ان درگاہ ماں، درگاہ نا امیدی نیست، ہمارا یہ مقام اور ہماری یہ جگہ نا امیدی کی جگہ نہیں، امید رکھو ہم سے، ہم معاف کر دیں گے۔ اسی لیے توبہ کے بعد اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ کبھی یہ مت سوچے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا۔ کبیرہ گناہ وہ تو ایک چیز ہے، یہ شرک اس کے مقابلے میں جو برباد کر دے اور ساری آخرت تباہ ہو جائے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز۔
مقابلے کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ اپنی حیثیت میں تو کبیرہ بھی بہت ہے، ہر گناہ ہی بڑا ہے علیہ باللہ، مگر جہاں تک تعلق ہے شرک اور کبیرہ گناہ کا، اللہ نے دونوں میں بڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ جو مشرکین ہیں انہیں کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، آؤ ہم سے بخشوا لو، تو آدمی گھبرائے پھر کس بات پہ؟ کیوں نہ توبہ کر لے؟ ان سے یہی کہے کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ شرک کریں اور آپ کی توحید کو، آپ کی وحدانیت کو، آپ کی ذات پاک کو، آپ کی صفات کو، آپ کی ذات کو جو چیلنج کریں، ہم گناہگاروں کے لیے نہیں ہو سکتے۔ یقیناً ہے، اسی لیے فرمایا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، بخشوائیں اپنے گناہوں کو اللہ سے، اور اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ اور تم جو کہتے ہو مسیح علیہ السلام کو اس کا شریک، مل مسیح ابن مریم، کچھ نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے الا مگر رسول، وہ تو رسول تھے۔ مل مسیح ابن مریم، مسیح مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے یہ کیا تھے؟ الا رسول، مگر یہ کہ رسول تھے، بس نرے رسول تھے۔ یہی آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آئی ہے نا سورہ آل عمران میں، ما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ رسول ہیں۔ اور رسالت کا اپنا مقام کوئی تھوڑی سی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور رسول کتنے ہی بلند اور عظیم مقام پر فائز کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ اللہ کا شریک تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے اور اس کی مخلوق بہرحال مخلوق ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ تم ان کو ہمارا شریک ٹھہراتے ہو۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، کون سی ایسی چیز آ گئی تھی رسالت کے منصب کے علاوہ جس وجہ سے انہیں ہمارا شریک ٹھہرایا جائے؟ تمہیں شبہ پڑتا ہے اس بات سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تھے، اور تمہیں شبہ پڑتا ہے مریم پہ، وہ امہ صدیقہ، اس کی ماں جو تھی وہ ہماری ولی تھی، اس کی ماں ہماری خاص عنایات تھی ان پہ، لیکن تمہیں کیوں شبہ پڑ رہا ہے؟ مریم پہ اس لیے شبہ کہ انہیں کسی نے چھوا نہیں اور اولاد ہو گئی ان کے ہاں، اور ان پہ اس لیے شبہ کہ ہم نے انہیں اپنی روح قرار دیا ہے اور ہم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا کیے تھے، تمہیں اس سے شبہ پڑ رہا ہے؟ ارے کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیسی سمپل دلیل دی ہے، سارا علم کلام پوری عیسائیت کا ایک طرف اور قرآن کے یہ تین الفاظ ایک طرف، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانے کا محتاج وہ کسان کا محتاج، اور جو کسان کا محتاج وہ زمین کا محتاج، اور جو زمین کا محتاج وہ بارش کا بھی محتاج، وہ اس کا بھی محتاج کہ ایک ماحول بنے، پھر اس کے بعد گندم پیدا ہو، کھانے کی چیزیں پیدا ہوں، تو جس کے ساتھ اتنی محتاجیاں لگی ہوئی ہوں وہ تمہارا خدا بن گئے۔ کیسی سادہ دلیل دی ہے اللہ نے اپنی توحید کی، اور در حقیقت یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی کھاتا پیتا ہے نا، اور جس کے ساتھ بھی یہ عوارض لگے ہوئے ہیں، اس کو خدا کا شریک تم کیسے بنا سکتے ہو؟ اس مخلوق کو خدا کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں شبہ ہے مریم پہ اور تمہیں شبہ ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ، دونوں کی کیفیت دیکھو، کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ صدیقہ کا ترجمہ ولیہ، یعنی اللہ کی دوست تھی۔ حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اور صدیقہ اللہ نے انہیں کہا کیوں ہے؟ 29ویں پارے میں ایک مقام دیکھیے، اس سے پتا چلتا ہے کہ انہیں سچا کیوں کہا گیا۔ سورہ تحریم ہے، نہیں یہ 66 نمبر سورت دیکھ لیجئے، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت۔
آخری آیت اس کی دیکھیے، 66 نمبر سورت ہے، 28واں پارہ ہے، اور اس کی آخری آیت اللہ نے فرمایا وہ مریم ابنت عمران، اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی، وہ عمران جن کا تذکرہ آیا نا یہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں، رضی اللہ عنہ، وہ مریم ابنت عمران، اور مریم جو بیٹی تھی عمران کی، التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اپنی طرف سے ایک جان، ایک زندگی ان پہ پھونک دی، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی، وصدقت، اور سچ جانی، یہ ہے صدیقہ تھی نا، یہاں لفظ کیا آ گیا وصدقت بکلمات ربہا، اس نے اپنے پروردگار کی باتوں کو سچ جانا، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کو سچ جاننے والی تھی، وکانت من القانتین، اور وہ ہماری بندگی کرنے والوں میں سے تھی۔ تو تصدیق انہوں نے کی اللہ کی کتابوں کی، تصدیق انہوں نے کی اپنے پروردگار کے کلمات کی، اور اللہ کی بندگی کرنے والی تھی نا، اس تصدیق کی وجہ سے یہاں پر لفظ یہ آ گیا کہ وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں ولی ہے۔ کانا یا کلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اور پھر کیا ہے، انظر، تم دیکھو، کیف نبین، کیسے صاف صاف اور واضح، لہم الآیات، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں، کیسے صاف اور واضح دلائل ہم ان عیسائیوں کو دیتے ہیں، ثم منظر، اور پھر تم یہ بھی دیکھ لینا کہ انا یوفکون، کیسے یہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ کیا نشانی بتائیں کہ جو شخص کھانا کھائے، اسے کھانے کی وجہ سے ایک تو وہ سلسلہ ہے محتاجی کا کھانے سے پہلے، اور کھانا کھانے کے بعد جو محتاجی کا سلسلہ ہے وہ، کھانا کھانے کی وجہ سے جو ضروریات پیش آتی ہیں وہ، اور اللہ کی پاک ذات وہ ایسی کہاں ہے؟ تو جو کھانا کھائے، کھانے سے پہلے بھی محتاج، کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ چیزوں کا محتاج، تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور دیکھو اللہ نے فرمایا دیکھیے کیف نبین لہم الآیات، ہم اپنی نشانیاں کتنی واضح صاف صاف کر کے انہیں بتاتے ہیں، کھلی ہوئی بات کرتے ہیں۔ سارا عیسائیت کا علم کلام ایک طرف، اور اللہ کے یہ 3 الفاظ کے کانا یا کلان الطعام، وہ تو کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم کیسے واضح باتیں کرتے ہیں، اور انہیں دیکھو ان کو کیا ہو گیا، ثم منظر انا یوفکون، اور انہیں دیکھ یہ کس طرح بہک رہے ہیں، الٹے جاتے ہیں، بجائے دلیل کو سننے اور ماننے کے اور راہ پکڑ لی ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اور ان سے کہیے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ایسی چیز کی اللہ کو چھوڑ کے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو مالک نہیں ہے، لا یملکو، وہ ہرگز مالک نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، ضرن برے چیز کا، ولا نفع، اور نہ بھلے کا، جو تمہارے نفع اور نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، جسے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کیا تم اس کی عبادت کرنے جا رہے ہو؟ اس لیے یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور مریم رضی اللہ عنہا کے متعلق صاف بتا دیا کہ نفع اور نقصان ان کے قبضے میں نہیں، تو کیوں پھر عبادت کرتے ہو؟ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ نے پہلے کہا نا، انہیں دیکھ یہ کس طرح الٹے پھرتے ہیں، اب بھی آپ انسائکلوپیڈیاز پڑھ لیجئے، اب بھی یہ باتیں لکھی ہوئی مل جائیں گی کہ ہم نے کبھی اللہ سے دعا نہیں مانگی جب تک کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ نہیں رکھا، ان سے بھی مانگتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ کلیسا کی ہسٹری میں وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا کبھی بھی کہ اکیلے کبھی خدا سے مانگا ہو، ہم مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مانگتے ہیں، مریم سے بھی مانگتے ہیں۔ یہ ہے چیز، اللہ نے فرمایا ان کو پوجتے ہو جن کے قبضے میں کچھ نہیں، ان کو پکارتے ہو۔ واللہ هو السمیع، اللہ سننے والا ہے، مسیح اور مریم اور جبریل امین سننے والے نہیں۔ العلیم، اور تمہارے حالات کو جاننے والا اللہ ہے، مسیح، مریم اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں۔ تینوں کی نفی کر دی کہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے کون؟ اللہ، بس وہی سنتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں سنتا۔ اور تمہارے حالات کو جانتا ہے کون؟ اللہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا
یہ سب کا سب شرک تم کر رہے ہو. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، مریم اور جبریل امین، وہ سب اللہ کے محتاج اور اللہ کے بندے ہیں. نفع اور نقصان کا اپنے قبضے میں نہیں ہے، تمہارا نفع اور نقصان کہاں سے آ گیا؟ قل یا اہل الکتاب، اور آپ کہیے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں مبالغے کی باتیں مت کرو. یہ ایک آیت کریمہ آئی تھی جس میں مبالغے کی باتیں تھی نا، جس میں حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جب تشریف لے گئے تھے تو کنکر جو مارنے تھے وہ پیش کیے گئے، تو آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس کی ہلاک ہوئی ہیں. یہ وہی بات پھر آگے، لا تغلوا فی دینکم، اللہ نے فرمایا مبالغہ مت کرو دین کی بات میں، غیر الحق، نہ حق کا. اس سے معلوم ہوا آدمی دین میں بھی اتنی بات کرے جو سچ ہے، خام خواہ مبالغے سے کام لینا یہ چیزیں درست نہیں. بہت سے لوگ اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، ان لوگوں کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناحق باتیں ہوتی ہیں، نہیں کہنی چاہیے. جتنا جس کا حق ہے بس اتنا دیجئے اس کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حق سے بڑھا دینا اور اللہ سے ملا دینا یہ کوئی درست چیز نہیں. اس لیے یہ کہنا اس طرح کے جملے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لے لیں گے، ایک گروہ کہتا ہے ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے لیں گے، ایک گروہ کہتا ہے ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے لیں گے. اللہ کا دور دور تک کہیں نام نہیں ہے کہ اللہ کی بھی کوئی حیثیت اور ذات پاک ہے یا نہیں. اپنا نفع اور نقصان مالک سے چھوڑ کر حقیقی رب سے باقی کی طرف انتساب کر لینا، یہ آیات کیا ہیں؟ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ مبالغہ نہ کرو اپنے دین میں؟ شرک کے بعد کی بات کی ہے کہ جو شرک ہے نا یہ مبالغے کی چیزیں. نفع اور نقصان مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہ، کوئی ان کے قبضے میں نہیں تھا. دیکھو اہل کتاب، مت اپنے دین میں مبالغے کی باتیں کرو. ولا تتبعوا، اور مت چلنا اہواء قوم، لوگوں کے خیال پر. کیا اچھی بات فرمائی ہے. اور نہ چلنا کس پر؟ لوگوں کے خیال پر. لوگ کون تھے؟ قد ضلوا، جو بہک گئے، گمراہ ہوئے، من قبل، تم سے پہلے. یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول تھے. ایک آدمی جس نے کچھ پڑھا پڑھایا نہ ہو اتنی بڑی تاریخی چیز کا انکشاف کر دے. اللہ نے فرمایا عیسائیوں مت چلو ان لوگوں کے خیال پر جو تم سے پہلے تھے، بہک گئے تھے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا تھا. یہ ہے ضلوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھی راہ سے بھول گئے تھے. اس ایک ہی آیت میں 3 مرتبہ اللہ نے کہا ہے وہ گمراہ ہوئے. بات یہ ہے کہ ان عیسائیوں سے پہلے گمراہ کون ہوا تھا؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ ان گمراہوں کی راہ پر نہ چلنا؟ یہ شرک شروع ہوا مصر سے، اور مصر والے سب سے بڑے مشرکین تھے اپنے زمانے کے. اب تک ان کی شرک کی داستانیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیسی کیسی عبادتیں کرتے تھے، کیا کیا چیزیں کرتے تھے. اور مصر سے یہ شرک سیکھنے کے لیے یونانی آتے تھے، اور اسکندریہ کا نام پرانی یونانیوں کے ہاں بھی ملے گا. افلاطون یہاں آیا تھا علم سیکھنے کے لیے، اور افلاطون یہاں سے بھی شرک سیکھ کے گیا ہے. ستاروں کی عبادت ہوتی تھی، ہیکل قائم ہوتے تھے کہ تقدیر میں بدلنے میں کن کن چیزوں کا ہاتھ ہے. یہ جتنے یونان کے گریک فلاسفرز تھے ان کی اکثریت آئی ہے مصر میں، اور انہوں نے یہاں سے علم حاصل کیا شرک کا. اور کچھ آئے ہندوستان میں، ہندوستان سے شرک یہ لے کر گئے، اور یہ پوری ایک کھچڑی پک گئی. کچھ ان کے پاس اپنا علم تھا یونان والوں کا، کچھ انہوں نے مصر سے شرک کو اٹھایا اور ہندوستان سے، یہ سارا شرک اکٹھا ہو گیا. اور پھر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے معاصر جو یہودی تھے، فائلوں کا نام آپ کہیں سرچ کریں یہ کون آدمی تھا، آپ کو پتا چل جائے گا. ہم اس کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ اب تک اس کا نام مل جاتا ہے کتابوں میں. یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم اثر تھا. تو یہ پہلے سے یونان کے فلسفے سے متاثر تھے لوگ،
اور یونانیوں کو بالکل بہت بڑا صاحب کمال صاحب علم سمجھتے تھے، اور یونانی مصریوں کو سمجھتے تھے. تو یہ تین طرح کے شرک جب یونان میں ملے، یہ مسیح علیہ السلام کے معاصرین نے اپنا لیا. اللہ نے فرمایا قد ضلوا من قبل، اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، ان کی خواہشات ان کے خیالوں پر مت جانا، وہ سب گمراہی کا ایک مجسمہ تھے. اور اس کے بعد عیسائیوں نے انہی عقائد کو لے لیا، اور اس میں سینٹ پال جو تھا اس نے بھی شرک ملوث کیا. سینٹ پال نے اور پٹڑی سے اتار دیا. تو مصر، یونان، ہندوستان یہ شرک مل گئے. چوتھا کام اس نے کیا سینٹ پال نے، اور پانچویں جو تباہی آئی ہے عیسائیت کی، وہ رومی تھے مشرک. رومی جنہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی دینے کے لیے کوشش کی تھی. جو حکومت تھی ان کی یہودیوں نے کی، لیکن حکومت اصل میں رومیوں کی تھی. یہ پانچوں جو تھے یہ شرک کے اقسام مل کے اور پھر یہ ساری مسیحیت بنی ہے. اس لیے آپ اس کو بیک ٹریک میں اگر لے کے جائیں گے تو آخر پہ پہنچ کے مصر آ جائے گا اور یونان آ جائے گا. اور سینٹ پال نے اس فلسفے کو اور ان چیزوں کو اس میں ڈال دیا کہ کچھ مقدس روحیں ہیں، کچھ مقدس چیزیں ہیں، وہ خدا کے یہاں سفارش کر لیتی ہیں، وہ خدا سے کام منوا لیا کرتی ہیں، اور ان چیزوں پہ تم بلیو کرو گے تو نتیجہ یہ کہ تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اور اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ جب اپنے بیٹے کو کفارے میں اس نے قبول کر لیا علیہ باللہ، تو پھر تمہیں سارے گناہوں کی اجازت مل گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے کبھی بھی نہیں جان سکتے تھے کہ مصر میں شرک ہوتا ہے. وہ تو حجاز مقدس سے کہیں باہر نہیں گئے تھے، اور اگر عربوں کی اطلاع آ بھی گئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یونان کی کیا خبر تھی، کیا علم تھا کہ یونان کی تہذیب کہاں جا کر عیسائیوں سے ملتی ہے. اللہ نے فرمایا اسی لیے دیکھا ہے قرآن کی بات. قرآن کہتا ہے ان عیسائیوں سے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت چلنا ان لوگوں کے خیال پر جو تم سے پہلے بہک گئے ہیں، بہکاوے میں آ گئے ہیں. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے پھر اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو یہ گمراہ ہوئے خود یونان سے، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا. پھر دنیا میں جدھر بھی عیسائیت پھیلی ہے وہ شرک پھیلتا چلا گیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ گئے تھے. اللہ نے فرمایا ان کی پیروی نہ کرنا، یہ ان کے خیالات ہیں. اس کے مقابلے میں ہم تمہیں واضح طور پر خدا کی توحید کا بتا رہے ہیں کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو اپنا کھانا کھانے تک میں محتاج تھے. ہماری توحید کے دلائل دیکھ لو، اور اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن کی پیروی کرو جو خدا کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے.